نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 64 ہے۔ 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، مسلمانوں، یا اہل الکتاب، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات کی طرف جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مسلمون، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اے کتاب والو، مراد یہود و نصارہ، تعالو، آ جاؤ۔ تعالو کا جو لفظ ہے یہ گزشتہ کل کہ اس میں بھی آیا تھا سبق کے اندر، تعالو آیت نمبر 61 میں، تم آؤ۔ علماء لغت وہ فرماتے ہیں تعال یہ حلمہ کے معنی میں آتے ہیں، یعنی آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف، وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہاں سے آگے تک، سواء بیننا، برابر ہے وہ۔ سوا یہ لفظ قرآن کریم میں یعنی مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے۔ اگر سوا یہ سین پر زبر ہوگا تو یہ مد کے ساتھ ہوگا، سواء بیننا، جیسے یہاں۔ اگر سین پر پیش ہوگا تو پھر مد نہیں ہوگا بلکہ قصر کے ساتھ ہوگا، جیسے سون، ولا انت مکانا سوا۔ سواء بیننا، ایسے کلمے کی طرف جو ہم میں تم میں مشترک ہے، بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان۔ ان وہ کلمہ یہ ہے، لا نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ، اور نہ بنائے، بعضنا بعضا، ہم میں سے بعض بعض کو، ارباباً رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں، فَقُولُوا، کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مسلمون، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 64 سے لے کے آیت کریمہ سے آیت نمبر 101 تک، یہ جو آیات ہیں یہ دعوتی آیات ہیں۔ یہاں پہ ان آیات کے اندر دعوت کے جو اصول ہیں، دعوت کا جو طریقہ ہے وہ سکھایا گیا۔ اب ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ کو آپ دعوت دیں، ان کو بلائیں، اور دعوت و تبلیغ کے ایک بنیادی اصول وہ بتا دیے کہ جب بھی آپ کسی ایسی جماعت کو، ایسے گروہ کو دعوت دینا چاہتے ہوں جس کے عقائد و نظریات آپ سے مختلف ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مخالف العقیدہ جماعت ہے اس کو صرف اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تمام وہ عقائد جن میں آپ کا ان سے اختلاف ہے آپ ان کا ذکر کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہیں،
پہلے ایسے عقیدے کی طرف بلائیں جو عقیدہ ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے، بنیادی اور مشترکہ عقائد سے دعوت شروع کی جائے، جیسے اس آیت کریمہ میں ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ بات مشترک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے بادشاہ ان کو خط لکھا، اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ لکھی اور ایسے مسئلے کی طرف دعوت دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف۔ تو اس آیت کریمہ میں جو بنیادی خطبہ تھا من محمد عبد اللہ و رسولی الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ درج فرمائی۔ آیت کریمہ میں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشکال کیا، یہ بھی عیسائی تھے اور پھر اسلام قبول کیا، کہ یا رسول اللہ ہم تو ایک دوسرے کو رب نہیں بناتے، عیسائی بھی ہم نے تو آج تک ایک دوسرے کو رب نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں قرار دیتے اور تم ان کے حکم کی پیروی کرتے ہو؟ تمہارے جو علماء ہیں، جو تمہارے حبر ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، تو وہ جیسے تمہیں کہتے ہیں حلال کو حرام، حرام کو حلال، اور تم لوگ ان کی پیروی کرتے ہو، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ تم نے انہیں رب بنا دیا، کیونکہ حلال و حرام وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔